اتنا انٹرنیٹ تنگ کر رہا ہے۔ تو آئیے ایک بار پھر شروع کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ عدنان آپ دعا کرو تاکہ یہ انٹرنیٹ کے لیے خاص طور پر، تاکہ یاسر عدنان ہے آپ؟ عدنان آپ دعا کرو، دعا کرو بھی۔ دعا کریں گے۔ خدا باپ، خدا عظیم، آسمان اور زمین کے خالق خدا، آج رات تیری شکر گزاری کرتے ہیں بالخصوص اس بائبل اسٹڈی گائیڈ کے لیے جو دیکھ تیرا بندہ خدا سکھانے کو ہے، اور جتنے خداوند یہاں پر ٹیم ممبر موجود ہیں بائبل اسٹڈی کے لیے، پا خدا فضل کر کہ سیکھنے والا ذہن ہو، تاکہ تیرے کلام کی سچائی کو سیکھ کر دوسروں کو بتائیں اور تیرے نام کو جلال ملے۔ پا خدا آج رات ہم سبوں پر رحم کر اور بڑی برکت سے مالا مال کیجیے، بالخصوص اپنے خادم کو اور پاسٹر اشرف کو خدا تیرے لہو میں چھپا بتاؤ، اور منت کرتا ہوں پاک خدا کہ بولنے والا وہ نہیں بلکہ تیرا پاک روح اس میں ہو کر بولے، اور آج وہی کلام دے جو آج ہم سبوں کی ضرورت ہے۔ پاک خدا اس تمام انٹرنیٹ ایشوز کے لیے، پرابلمز کے لیے بھی تیرے ہم منت کرتے ہیں کہ اس سے تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ڈانٹتے ہیں کہ بالکل ابھی سے درست ہو اور تیرے نام کو جلال ملے، ہمارے ایمان کی تقویت ہو اور تیرے نام کو جلال ملے۔ پاک خدا منت کو سن لیجیے اور قبول کیجیے مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں ایک بار پھر آپ سب کو سلام، اور میرا خیال ہے کہ خدا ہماری دعا کو سنے گا اور انٹرنیٹ جو ہے وہ بحال رہے گا۔ قرض سے نمٹنا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے قرض لیتا ہے، قرض دیتا ہے، لیکن بائبل کی تعلیم اس کے بارے میں کیا ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور کیا ہمیں قرض دینا چاہیے؟ کیا ہمیں قرض لینا چاہیے؟ یا کیا ہم کریں اس کے ساتھ؟ جب کوئی ہمارے پاس غریب آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے؟ بائبل کی تعلیم اس کے بارے میں کیا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے، اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے۔ یعنی بڑے واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ قرض دینے والے کا مرتبہ کیا ہے اور قرض لینے والے کا مرتبہ کیا ہے۔ دونوں کے متعلق بائبل ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتی ہے۔ لوگ اکثر قرض میں کیوں ڈوبتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان پر قرض اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، بعض لوگ چوریاں کرتے ہیں، بعض لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں تاکہ وہ قرض ادا کر سکے اور اپنے خاندان کی پرورش کر سکے۔ قرض اس وقت لیا جاتا ہے جب ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے مالی وسائل نہیں ہیں، اور جب مالی وسائل نہیں ہیں تو ہم قرض لیتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، کسی دوست سے قرض لیتے ہیں، یا کئی اور طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم قرض لیتے ہیں۔ قرض لینا یہ کوئی ایک نیا مسئلہ نہیں ہے، آج کی دنیا کا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے بہت عرصے پرانے عہد نامے میں بہت سی کہانیاں ملتی ہیں جہاں پر لوگوں نے قرض دیا، لوگوں نے لیا قرضہ، اور پھر کئی وجوہات کی بنا پر وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے قرض لیا۔ یسوع مسیح نے بھی قرض کے متعلق تمثیل بیان کی ہیں۔ بائبل مقدس میں عملی اقتصادیات پر عملی مشورے دیے گئے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس میں بہت سی باتیں ہیں جن کے متعلق ہم سیکھیں گے۔ قرض کیا ایک گناہ ہے؟ قرض سے رہائی کیسے ممکن ہے؟ بائبل مقدس میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ پھر ضمانت مجھے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ مختلف سکیموں میں لوگ پیسہ لگاتے ہیں، کیا بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ اور پھر قرضے جو ہم لیتے ہیں ان کا کیا اصول ہے؟ تو آئیے ہم سب سے پہلے قرض کے بارے دیکھتے ہیں۔ قرض کا اصول کیا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو تیرے پاس اگر ہے نا اس پر قناعت کر، کھانے پینے کے لیے تیرے پاس ہے
تو اسی پر قناعت کر، اس سے زیادہ کی خواہش نہ کر۔ لیکن اکثر اوقات خاندان، پاکستان میں خاص طور پر جب خاندان بڑا ہوتا ہے تو اس کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ اپنے تمام قرضے ادا کر سکے، یا اسے کھانے پینے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کا بھی یہ حال ہے کہ آپ کو قرض لینا پڑے تو پھر آپ کی کیا رائے؟ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یرمیہ نبی کا نام زمانہ، یرمیہ 5 باب میں یہاں پر چند آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 5 باب اس کی پہلی آیت سے میں شروع کرنا لگا ہوں۔ پھر لوگوں اور ان کی بیویوں کی طرف سے ان کے یہودی بھائیوں پر بڑی شکایت ہوئی، کیونکہ کئی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے بیٹے بیٹیاں بہت ہیں، سو ہم اناج لے لیں تاکہ کھا کر جیتے رہے۔ یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ خاندان بڑے تھے، خاندان کے افراد بڑے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اناج خریدنے کے لیے قرض کی ضرورت ہوتی تھی۔ اور بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم اپنے کھیتوں اور انگورستانوں اور مکانوں کو گروی رکھتے ہیں تاکہ ہم کال میں اناج لے لیں۔ فصل کی خرابی، فصل اچھی نہیں ہوئی۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم کھیتوں پر جو قرض ہے وہ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر آج ان تمام باتوں کی وجوہات پر کی بنا پر نہمیا نبی کے وقت میں لوگ قرض لیتے تھے۔ آج لوگ قرض میں کس وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں؟ بڑا عام سوال ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ پہلی بات، کیوں لوگ قرض لیتے ہیں؟ ایک جہالت کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ بائبل کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں، قرض کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے، وہ دنیاوی اصولوں سے نا واقف ہے اور پھر وہ قرض لیتے ہیں۔ یعنی کہ کم علمی کی وجہ سے بہت سے لوگ قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، جیسے میں نے پہلے کہا، ان کی خواہشات، وہ مزید چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، پڑوس میں جو چیز کسی کے پاس ہے وہ بھی خریدنا چاہتے ہیں، اور وہ مقابلے بازی کی وجہ سے بھی قرض لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خود غرضی، وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ اور پھر تیسری بات ہے کہ ضرورت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی آمدنی اتنی نہ ہو، یہ جینوئن ریزن ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کریں، تو ان حالات میں بھی لوگ قرض لیتے ہیں۔ یہ تھی کہ کیوں لوگ قرض لیتے ہیں۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ کیوں لوگ قرض لیتے ہیں، تو پھر کیا قرض لینا گناہ ہے؟ بائبل مقدس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ کلسیوں 3 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت پرستی اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے۔ یعنی قرض لینے کی وجہ سے انسان ان تمام بری خواہشات، لالچ، شہوت پرستی، حرام کاری اور ناپاکی میں چلا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے وجوہات ہیں، لہذا قرض کو جہاں تک ہو سکے قرض نہ لیں، قرض کو نہ کہیں۔ قرض گناہ نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، تاہم قرض کا نتیجہ جو بن جاتا ہے وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کیوں میں قرض لیتا ہوں؟ کیا وجوہات ہے میرے قرض لینے کی؟ اس کی وجہ سے اگرچہ قرض لینا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے جو نتیجے نکلتے ہیں، جو اس کے نتائج آتے ہیں، وہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ، بہت سے لوگ لالچ اور سود کی بنا پر قرض لیتے ہیں۔ ان کو سود چاہیے، اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے مسیحی بہن بھائی
قرض لیتے ہیں اور اس کا سود جو ہے وہ بہت زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے. میں نے کراچی میں ایسے لوگوں کو بہت کو دیکھا ہے جو سود لیتے ہیں، لالچ کے ذریعے، پھر دھوکہ دہی اور منصوبہ سازی کرتے ہیں کہ ہم اس قرض کو کس طرح اتاریں گے. پھر دھوکے سے لوگوں سے پیسے اتنا زیادہ وہ پرافٹ لیتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کی جاتا. پھر لوگوں کے اندر دولت کی محبت پائی جاتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس دولت کو جو انہیں حاصل ہے وہ دولت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے وہ قرض آپ کو دیتے ہیں. قرض کیوں مجھے لینا پڑتا ہے؟ بنیادی طور پر میری خدا سے بے وفائی ہے جس کی وجہ سے مجھے قرض لینا پڑتا ہے. دایکی اور ہدیہ جات، میں جب خدا کو ادا نہیں کرتا نا تو پھر مجھے دوسروں سے قرض لینا پڑتا ہے تاکہ میں اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں. اگر یہ اوپر گناہ جو بیان کیے گئے ہیں، اگر ان میں سے لالچ، دھوکہ دہی، محبت، دولت کی محبت، خدا سے بے وفائی، شہوت پرستی، حرام کاری، بت پرستی، بری خواہشات اور لالچ، اگر ان گناہوں میں سے کسی ایک نے ہمیں قرض میں ڈال دیا ہے تو ہمیں پہلے اسے خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. مجھے خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر میں قرض لے چکا ہوں اور گناہ کو ترک کرنے کے لیے اس سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر میں گناہ سے دور نہیں ہو سکتا. خدا ہمیں قرض سے پاک رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنے کلام میں ہمیں مفید مشورہ دیا ہے. نصیحت کا اہم حصہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وہاں رہتے ہوئے اپنی دایکی اور ہدیہ جات خدا کو واپس دیا کریں، تو پھر مجھے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر میں نے قرض لے لیا تو میں اس سے کس طرح نجات حاصل کر سکتا ہوں؟ بائبل مقدس میں مثال 22 باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھینچ لے جائے. یعنی اتنی زیادہ قرض لینے کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ وارد ہو جاتی ہیں. یہاں پر جتنی جلدی ہو سکے اگر میں نے قرض لیا ہے تو مجھے اسے واپس کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ تو قرض میں اتنا ڈوب جائے کہ ادا کرنے کے قابل نہ رہے. قرض ہمیں ادا کر دینا چاہیے. خدا کے ساتھ آپ کی بستگی، اس کے ساتھ قربت، اس کے ساتھ چلنا، یہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ اپنے قرض کو واپس کر سکیں. اپنی دایکی دینے میں خدا کے ساتھ وفادار رہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا قدم اٹھائیں تو پھر آپ کا قرض جو ہے نا وہ ادا کیا جائے گا. پہلا قدم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے قرض نہیں لینا چاہیے. کسی صورت میں بھی کسی سے اس وقت تک مجھے قرض نہیں لینا چاہیے اگر میں ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں. اتنا زیادہ قرض نہ لیں کہ آپ اس کو ادا نہ کر سکیں. یہ پہلا قدم ہے. جب آپ قرض لیتے ہیں تو سوچ سمجھ کر، تو کسی صورت میں بھی زیادہ قرض نہ لیں، کچھ بھی ہو جو آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جب خدا آپ کو زیادہ برکت دے تو اسے خرچ نہ کریں بلکہ اس سے اپنا قرض ادا کریں. خدا نے شاید اس لیے آپ کو برکت دی ہے، آپ نے دعا کی ہے، آپ نے روزے رکھے ہیں کہ خدا میں قرض اتارنا چاہتا ہوں. خدا آپ کو پیسہ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پارٹیز کر لیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کو خرچ نہ کریں بلکہ اس سے قرض ادا کریں جو آپ نے لیا ہے. تیسرا قدم کیا ہوتا ہے؟ اپنے قرض کو بڑے سے چھوٹے تک ترتیب دیں. اگر آپ نے کوئی قرض زیادہ لیے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کا چھوٹا قرض ہے، کم قرض ہے، اس کو ادا کریں. اس کے بعد آپ دوسرے کی طرف آئیں. چند باتیں ہیں جو اس کے بارے میں ہیں. پہلے سب سے بات یہ کہ اضافی ادائیگیاں جو ہیں، سب سے پہلے
छोटे कर्ज ना आप अदा करने शुरू कर दें। जो भी हैं उन्हें हर सूरत में अदा करते रहें, और जब आप उन्हें अदा करते रहेंगे तो फिर यकीनन बड़े कर्ज आप बाद में अदा कर सकते हैं। तो ये अज़ाफ़ी अदायगियों के साथ छोटे कर्ज अदा करें, बचाएं कुछ ना कुछ अपने बच्चे से। अगर आपने कर्ज ले लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हर महीने उसमें से कुछ ना कुछ अदा करें, और बकिया रकम आप इस्तेमाल करें जो आपकी अदायगी पर खर्च कर रहे थे। उसके साथ दूसरे इजाफी कर्जों को, आमदन बढ़ती है, कोशिश करें कि आमदन बढ़े, और जब आमदन बढ़े तो फिर वो कर्ज जो है ना वो वापस करें। इस तरीक़ा से आपको ज़ायद रकम दस्तयाब हो जाएगी, फिर आप कर्ज जो है ना अदा कर सकेंगे। तो कर्ज अदा करना, अगर आपने कर्ज, पहली बात तो ये कि आपने लेना नहीं है सब इतना ज़्यादा, ज़रूरत पड़ जाती है उतना लें जितना आप अदा कर सकते हैं। आपको पता हो कि आप कैसे अदा करेंगे, एक उसका प्रोग्राम मरतब करें। फिर जब आपको ज़्यादा पैसे हो तो उसको किसी और काम पे खर्च ना करें, बल्कि कर्ज अदा करें जो आपने लिया है, और फिर यकीनन खुदा आपको बरकत देगा, और फिर आप उस कर्ज को अदा करेंगे। एक और बात है कि ज़मानत, लोग ना ज़मानत बड़ी देते हैं, और लोग ज़मानत तलब भी करते हैं। तो उनमें शामिल ना हो जो हाथ पर हाथ मारते हैं, और ना उनमें जो कर्ज के ज़ामन होते हैं। ज़मानत, मिसाल 22 बाब ये 26 आयत मैंने पढ़ी है, क्या लिखा है? तो उनमें शामिल ना हो जो हाथ पर हाथ मारते हैं, यानी बिल्कुल बेकार लोग हैं, कोई काम नहीं करते हैं। और ना उनमें जो कर्ज के ज़ामन होते हैं, यानी आपको किसी सूरत में भी कर्ज जो है उसकी ज़मानत नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपके लिए मसला पैदा हो सकता है। इसलिए आप उस कर्ज के किसी की ज़मानत ना दें, तो वो आपके लिए बेहतर होता है कि आप उसकी ज़मानत ना दें। जब आप ज़मानत देंगे तो फिर आपको बाज़ात मुसीबत पड़ जाती है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि ज़मानत ना दें। खुदा अपने बच्चों से तवक्को नहीं करता कि वो दूसरों के कर्जों और ज़िम्मेदारियों के ज़िम्मेदार हों। खुदा हमसे ये तवक्को नहीं करता। मिसाल 6 बाब और उसकी पहली 5 आयात हम देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो मेरे साथ मिसाल 6 बाब और उसकी पहली 5 आयात। यहाँ पर क्या लिखा है? ऐ मेरे बेटे, अगर तू अपने पड़ोसी का ज़ामन है, अगर तू हाथ पर हाथ मारकर किसी बेगाना का ज़िम्मेदार हुआ है, तो अपने ही मुंह की बातों में फंसा। नहीं तो फंस गया उसमें। और फिर क्या लिखा है? अपने ही की मुंह बातों में फंसा, तो अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। सो ऐ मेरे बेटे, चूंकि तू अपने पड़ोसी के हाथ में फंस गया है, अब ये कर और अपने आप को बचा ले। जा खाकसार बनकर पड़ोसी से असरार कर। तू ना अपनी आंखों में नींद आने दे, ना अपनी पलकों में झपकी। अपने आप को हरनी की मानद से सयादा के हाथ से और चिड़िया की मानद चिड़िया के हाथ से छुड़ा। यानी कि यहाँ पर हमें बड़ा वाज़िया तौर पर बताया गया है कि हमें कर्ज या ज़िम्मेदारियाँ जो दूसरों की हैं वो अपने गले नहीं डालना चाहिए। यहाँ तक कि गरीबों के कर्ज के लिए भी मुझे ज़मानत नहीं देनी चाहिए। अगर हमारे पास मौका हो तो हम ज़रूरतमंदों की उनके कर्ज की अदायगी कर सकते हैं। हम उनके कर्ज की अदायगी कर सकते हैं, हम उनकी इवज़ अदा कर दें, लेकिन हम ज़मानत ना दें ताकि मज़ीद रंजिशें पैदा ना हों।
امثال 3 باب اور اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسایہ سے یہ نہ کہنا اب جا پھر آنا، میں تجھے کل دوں گا۔ یعنی اگر مجھے یہ موقع ملتا ہے کہ میں کسی بھائی کی مدد کر سکوں اور اس کا قرض ادا کر سکوں تو مجھے وہ قرض ادا کرنا ہے، ضمانت نہیں دینی چاہیے۔ لیکن ہمیں کبھی بھی ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے ذمہ دار نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب ہم ذمہ دار بن جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کو نبھا سکیں۔ دوسری جانب ایک اور بات ہے، بہت سے لوگ جلد امیر ہونے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت سی اسکیمیں ایجاد کرتے ہیں۔ مالی طور پر ان کے لیے یہ بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ مجھے پتہ ہے ہمارے چند دوستوں نے پیسہ انویسٹ کیا، وہ تمام کا تمام ڈوب گیا۔ پہلے تو انہیں لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے، بہت بڑا پیسہ آ رہا ہے، لیکن یہ تمام طریقے ناقابل یقین کمائی کا وعدہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے اس کے لیے کام نہیں کیا لیکن ہم پیسے چاہتے ہیں، ہم دولت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اسکیموں میں پیسہ لگا کر اس کا منافع ہمیں ہے، لیکن ہم نے کام نہیں تو کیا۔ تو ایسی باتوں سے مجھے پرہیز کرنا ہے۔ یہ فراڈ اور دھوکہ دہی کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا ہے، تو اس لیے مجھے جلد امیر ہونے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ شاید آپ ابراہیم کی طرح، یعقوب کی طرح امیر ہو جائیں، لیکن اس میں وقت لگتا ہے، اور جلد امیر ہونے کے لیے یہ راتوں رات جو سکیمیں ہیں یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ یہ ہمیں خطرے میں ڈال دیتی ہیں، بہت بڑا خطرہ بعض کا ہم مول لیتے ہیں، اور پھر یہ اس سے مالی طور پر ہم پریشان ہوتے ہیں، اور یہ ہماری مال و دولت کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ہم سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں مجھے ہر طور پر ہوشیاری سے کام لینا ہے تاکہ میں اس میں نہ پھنسوں۔ آخری بات جس کے بدلے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے قرضے۔ اگر ہم نے قرض دیا ہے، بائبل مقدس میں بڑا واضح طور پر بتایا گیا کہ جب ہم قرض دیتے ہیں نا تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم قرض دیتے ہیں تو اس کی کئی وجوہات ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں جب ہم قرض دیتے ہیں کسی کو۔ بائبل مقدس میں یہ استثنا 15 باب اور اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ ہر 7 سال کے بعد تو چھٹکارا دیا کرنا۔ بعض اوقات بعض حالات میں بعض مجبوریوں کے تحت قرض کی درخواست کرنا ٹھیک ہے۔ موسوی شریعت میں خدا نے تسلیم کیا کہ قرض ضروری ہے، تاہم اس نے قرضوں کو 7 سال تک محدود کر دیا گیا۔ کیا لکھا ہے؟ ہر 7 سال کے بعد تو چھٹکارا دیا کرنا۔ 15 باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں یہ لکھا ہے، ہر 7 سال بعد تو چھٹکارا دیا کرنا۔ اور چھٹکارا دینے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر کہیں کسی نے اپنے پڑوسی کو کچھ قرض دیا ہو تو وہ اسے چھوڑ دے اور اپنے پڑوسی سے یا بھائی سے اس کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ خداوند کے نام سے اس چھٹکارے کا اعلان ہوا ہے۔ پڑوسی سے تو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، پر جو کچھ پردیسی سے تو مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن جو کچھ تیرے پاس تیرا بھائی نے لیا ہے تو اس کے سے دستبردار ہو جانا۔ یعنی یہاں پر چند باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ یہ حکم جو ہے یہ خداوند نے ہمیں دیا ہے کہ 7 سال کے بعد معاف کر دو، اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن آج کل تو قرض جو ہے وہ اس سے بڑی مدت کے لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کوئی زمین خریدتے ہیں اس کی ایک ساتھ، اور پھر پتہ نہیں کتنی لمبی ہوتی ہیں بعض کا، یا کوئی چیز ایسی لی جاتی ہے، مکان خریدا جاتا ہے اس کی
10 سال قسط ہے، گاڑی لی جاتی ہے اس کی کتنے سال کی قسط ہوتی ہے. قرض لینا گناہ نہیں، تاہم قرض آخری اور ناگزیر حل ہونا چاہیے. جب ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے تو پھر مجھے قرض لینا چاہیے. مثال کے طور پر گھر خریدنے وقت یا دوسری چیزیں جو در حقیقت ضروری ہیں لیکن ان پر بھی ہماری مختصر مدت کی آمدن سے زیادہ لاگت ہو، یعنی کہ ہم ان کو جلد از جلد ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ان صورتوں میں قرض لے سکتے ہیں. ان صورتوں میں ہمیشہ بہترین ممکن حل تلاش کرنا چاہیے اور پھر ہمیں قرض لینا چاہیے جب ہم اس کو پھر ادا کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ آج کی یہ ٹاک تھی قرض کے بارے میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کے ساتھ عہد کریں کہ اس کی برکت سے ہم قرضوں کو ادا کریں گے. اور پھر اگر روٹی پر گزارا کرو جو تم پر قرض نہیں ہوگا. اگر ہم سادہ زندگی بسر کریں تو پھر قرض نہیں ہوگا. پھر بڑا آسان ہوگا کہ آپ کچھ پیسے الگ سے رکھ لیں، اپنی کمائی کے ہر پیسے کی حفاظت کریں اور ہزاروں روپے اپنی حفاظت خود کریں گے. جب میں تھوڑے سے پیسوں کی حفاظت کروں گا تو وہ ہزاروں روپے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہر مہینے مجھے تھوڑا بچا کر رکھنا ہے. تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں سے جب ہم خرچ کرتے ہیں تو بہت جلد یہ رقم ہزاروں میں ہو جاتی ہے. کم از کم اپنی ضروریات اور اخراجات کو کنٹرول کریں اس وقت جب خاص طور پر آپ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہوں. ان صورتوں میں ہم قرض جو ہے اس کی طرف خاص دھیان دیں. تو میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ قرض جو ہے نا، اس سے مجھے اور آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس سے نمٹنا مجھے آنا چاہیے. اور قرض جو ہے وہ اسی ناگہانی صورتحال کے تحت ہی لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور بہانہ نہیں کہ ہم قرض لیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے. آمین. کوئی سوال ہو جی آپ کا؟ اگر آپ کا جی میرا سوال ہے. اچھا، میں یہ سوچ رہا ہوں اگر کوئی بہن بھائی، کوئی ریلیٹیو، کوئی رشتے دار ان کیس مدد کے لیے آتا ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کر پاتے، تو ہم اس کو آگے کوئی مشورہ دے دیتے ہیں کہ فلاں کمپنی سے یا فلاں جگہ سے آپ جو ہے قرض لے سکتے ہیں. تو کیا یہ بھی گناہ کے زمرے میں نہیں آتا کہ آپ کسی کو جو ہے قرض کے لیے کسی دوسری جگہ پر یا رستہ دکھا رہے ہیں؟ یہ میں سوال ابھی سوچ رہا ہوں کب سے، کتنی دیر سے. تو اس میں آپ میری مدد کیجیے گا ذرا. بیسکلی طور پر بائبل مقدس میں لکھا ہے نا کہ آپ کن صورتوں میں قرضہ لے سکتے ہیں. اگر تو اس کی ضرورت ایسی ہے تو وہ قرض لے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ادا کرنے کے قابل ہو. اگر وہ ادا کرنے کے قابل نہیں تو اس کو قرض کسی بھی صورت میں آپ گائیڈ نہ کریں، کیونکہ وہ مزید اس میں ڈوب جائے گا. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اس کی مالی مدد کر سکتے ہو، دیٹ از ویری گڈ. وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، آپ اس کی مدد کریں کیونکہ اس کی ضرورت ہے. تو اس صورت میں اچھا ہوگا کہ آپ اس کی مدد کریں اور اس کو مشورہ نہ دیں کہ وہ قرض لے، بلکہ اس کی رہنمائی کریں کہ وہ قرض نہ لے. یس، تھینک یو. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر جی، بہت اچھا سکھایا، سمجھایا، زبردست. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ ایوری ون. لیٹس پرے. کون دعا کرے گا جی؟ یس سر، آپ دعا کرو گے بیٹے؟ جی کرتا ہوں. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک خدا باپ، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں پاک کلام کے لیے جس میں سے ہمیں تسلی ملتی ہے، اور تیرا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، کس طریقے سے قرضہ لینا ہے یا نہیں لینا، کس طریقے سے گائیڈ کرنا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے قرضے کی
इस लानत से बचना है। खुदावंद तेरे कलाम पाक के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और ख़ास तौर पर खुदावंद आपके मुक़द्दस कलाम के लिए और आपके खादम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने खादम को खुदा बड़ी हिकमत और दाने से नवाजा और रूह की रहनुमाई से उन्होंने खुदावंद तेरे पाक कलाम को हम सब तक पहुँचाया है। आज के कलाम पाक के वसीला से हम सबको खुदावंद कसरत से बरकत देना और अपने कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक बख्शना और यही कोशिश करें कि हर जिंदगी कर्जे से बच सके और जो कुछ है उसी पर कनायत करे और खुदा का शुक्र करते हुए जिंदगी बसर करे। हम जब कि सबत की मुकद्दस घड़ियों में हैं, रूहुल कुदस हमारा एक एक लम्हा खुदावंद तेरी पाक हजूरी में गुजरे और हम तेरे सबत को पाक माने। सारी इज्जत सारा जलाल हमारी जिंदगी से आपके नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ओके, थैंक यू वेरी मच। अदनान, आपने दुआ की थी और उसके बाद इंटरनेट नहीं गया।